صاد فا زبر صف، صاد فا زبر صف، فا لام دو زبر فل، صفل، لام الف زبر لا، صفلا۔ اب دیکھیں یہ فا کے بعد الف ہے، الف کے بعد طا، قاف اور لام آ رہا ہے۔ لام کا مطلب ہے کہ جب کسی بھی الفاظ کے درمیان میں یہ اس طرح کا لام آ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی اس پہ آپ وقف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آگے ہے قاف، قاف کا مطلب ہے آپ اس پہ وقف کر سکتے ہیں، اور طا کا مطلب ہے آپ اس پہ بھی وقف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وقف کر سکتے ہیں، وقف کرنا چاہیں آپ وقف بھی کر سکتے ہیں، پھر پیچھے سے ملانے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ وقف نہ کریں، آگے ملا کے پڑھیں گے تو پھر لام کے اوپر شد ہے، فا کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اگر آپ فا پہ وقف کر لیتے ہیں تو صفا پڑھیں گے، جیسے پچھلے الفاظ میں بتایا پچھلی ویڈیو میں کہ دو زبر کے بعد الف آ جائے وقف کرتے ہوئے، ایک زبر پڑھتے ہیں اور ایک زبر سائلنٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اس پہ وقف نہیں کریں گے، پھر فا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، فا لام دو زبر فل، صفل۔ اور اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب دو زبر کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا تو فا لام دو زبر فل پڑھا جائے گا، بلکہ دو زبر جیسے نون تنوین کی ساؤنڈ میں پڑھا جائے گا اس طرح نہیں پڑھنا، مطلب جیسے فا دو زبر فن اس طرح والی آواز کے ساتھ نہیں، بلکہ فا لام دو زبر فل ایسے پڑھا جائے گا، فا لام دو زبر فل، صفل، لام الف زبر لا، صفلا، یا زبر یا، صفلا یا، تا زبر تا، صفلا یتا، کاف لام زبر کل، صفلا یتکل، لام زبر لا، صفلا یتکلا، میم واو پیش مو، صفلا یتکلمو، نون زبر نا، صفلا یتکلمون، وقف، صفلا یتکلمون، صفلا یتکلمون۔ جب وقف کریں گے زبر کو سائلنٹ کر دیں گے اور نون کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا۔